انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسامہ ندیم ستی ایک نوجوان جس کو پولیس کی گولیوں نے چھلنی کر دیا اور ایک رپورٹ کے مطابق اس کے سر میں 22 گولیاں لگی۔ پہلے تو پنجاب پولیس کی غنڈہ گردی اور ان کے معاملات سے لوگ پریشان تھے، تو اب اسلام آباد میں جو کہ دارالحکومت ہے، جو کہ دارالخلافہ ہے، اگر یہاں پہ ایسے ظلم ہونے ہیں، اگر یہاں پر بھی لوگوں کا اس طرح قتل عام ہونا ہے اور پولیس جو کہ محافظ ہوتی ہے، اگر انہوں نے ہی ایسے کام کرنے ہیں تو پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، اور پھر یہ چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، انسان تو انسان ہے نا، تو یہ تو پھر بھی پی ٹی آئی کا، بلکہ میرے انتہائی قریبی دوست ہیں ملک ساجد صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے متحرک رکن ہیں، اور وہ ماشاءاللہ چیئرمین بھی ہیں، اور سابقہ وہ میئر کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے، تو انہوں نے اپنی وال پہ بھی اس بات کو کنڈیم کیا ہے۔ اور یہی ایک انسان کی غیرت ہے، یہی فطرت ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے کہ ظلم جہاں پر بھی ہو اس کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ارے بھئی، اگر آپ پب جی کھیل سکتے ہیں، اگر آپ نیٹ پہ اور گیمیں کھیل سکتے ہیں، اگر آپ موویز دیکھ سکتے ہیں، تو اسی نیٹ کو یوز کرتے ہوئے کم از کم آپ اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں نا۔ آپ دنیا والوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم رکنا چاہیے، اور ان کو آپ ان کی مذمت کر سکتے ہیں، کنڈیم کر سکتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور یہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت شہری ہم سب کا حق ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں، کوئی غلطی دیکھیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکیں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اس کی مذمت کر سکتے ہیں، کنڈیم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا تصور کریں۔ یہ لازمی بات ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ایف آئی آر ہوتی ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے مطابق معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک نوجوان کو جو ہے وہ پولیس والے ہی مار دیں جو قانون کے محافظ ہیں، جو قانون کے رکھوالے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں، اور جو اس معاملے میں اور دیگر معاملات میں جو ذمہ داران ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبق بن جائے اور عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اللہ پاک ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور اسامہ ندیم ستی، اللہ رب العالمین اس مرحوم نوجوان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اس کی قبر و حشر کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور اسامہ ندیم ستی کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، اور یہ دکھ وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کو یہ پہنچے، اور ہم بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔ اور خاموش نہ رہا کریں، ایسے معاملات کو جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آگے صاحب اقتدار لوگوں تک پہنچانا۔ جزاک اللہ۔